اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر و شکر دونوں اعلیٰ اخلاقی صفات ہیں۔ ان دونوں میں گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ یہ دونوں صفات ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ان صفات کے بغیر کوئی شخص سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان در حقیقت صبر و شکر کا ہی نام ہے۔ یہ صبر اور نفس شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بلائی ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بلائی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکا تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیباں الفاظ استعمال کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کانٹے ڈالتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا اور نہ کبھی کوئی تکلیف پہنچائی۔ مکہ مکرمہ میں 13 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سخت تکلیفیں دی گئی۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے۔ غرض آپ خاتم النبیین کو ہر طریقے سے ستایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر بات کو صبر سے برداشت کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے لوگوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسائے۔ پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے طائف والوں کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو بددعا دے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ شکر کی اہمیت۔ شکر کا معنی کسی کے احسانات کو ماننا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد بندے کا رب کریم کے احسانات کا دل سے اعتراف کرنا، زبان سے ان کا اظہار کرنا اور عمل سے ان کا ثبوت مہیا کرنا ہے۔ اسلام میں شکر گزاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد بانی ہے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب بیان فرمائے۔ اس طرح ایک مقام پر شکر ادا کرنے کا فائدہ بھی بتایا گیا کہ اسے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، فرمان الہی ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نماز ادا کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ غرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خطاؤں سے پاک ہیں، پھر اس قدر مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادت ریاضت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری تھا۔ اسلام صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر زور نہیں دیتا بلکہ یہ اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کے احسانوں کی بھی قدر کی جائے اور دوسروں کے احسان کا اعتراف کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کرنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک شکر گزار بندے کا کامل نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت الاطہار عنہم کی زندگیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نمونہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا۔ وہ صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مصداق تھا کہ مومن بندے کا سارا معاملہ سراپا خیر ہی خیر ہے۔ خوشی ملنے کی صورت میں وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پہ صبر کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے مخلوق کا شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کوئی ہماری مدد کرے یا ہم پر احسان کرے تو آ کرنے اور تکبر کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی پر احسان کر کے اس کو نہ جھٹلانا پسندیدہ ہے۔ اس طرح سے عمل سے ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی انعام ملے گا۔